ناظرین، ہر جانب وزیر اعظم عمران خان کے دھواں دھار خطاب کا چرچا ہے۔ سیاست اور معیشت سے لے کر بھارت امریکہ کے ساتھ تعلقات اور پاکستان کی افغان پالیسی کے حوالے سے اگر کوئی ابہام تھا، اگر کوئی شک و شبہ تھا، تو وزیر اعظم کی آج کی تقریر سے دور ہو گیا۔ ٹیکس پالیسی کیا ہوگی، معیشت میں کیسے آگے بڑھیں گے، وزیر اعظم نے کھل کر بات کی۔ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کو افغانستان میں امن کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ امریکہ کو بھی دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اب امریکہ کا کسی جھگڑے میں ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر امریکہ کے ساتھ اتحاد ہوگا تو صرف امن کی شرط پر ہوگا۔ آج کے خطاب میں بھارت کے ساتھ تعلقات اور کشمیر پالیسی پر بھی بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ جب تک آرٹیکل 370 کو بحال نہ کیا گیا تب تک بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل رہیں گے۔ تقریباً 1000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے ٹیکسز میں، جس طرح امریکہ کے اندر ٹیکس فراڈ کا مطلب جیل۔ اب فائنانس منسٹر کے نیچے کمیٹی بنے گی، جو ولفل ٹیکس ڈیفالٹ ہوگا ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں امن ہو، ہم نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیفٹ چاہتے ہیں افغانستان میں، ہم نہ کوئی فیوریٹس چاہتے ہیں، نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں۔ جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی، جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے ہوں وہ واپس نہیں لیں گے، تب تک آج کی تقریر میں خارجہ امور سے لے کر معاشی معاملات پر وزیر اعظم کا رویہ خاصا جارحانہ نظر آیا، لیکن انتخابی اصلاحات پر موقف میں نرمی لاتے ہوئے وزیر اعظم نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت کی۔ تمام اپوزیشن جماعتوں کو انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب سیاسی جماعتیں الیکشن لڑیں تو کسی کو فکر نہ ہو کہ ہمیں دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا۔ اگر اب الیکشن ریفارمز نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ مستقبل میں بھی چلتا رہے گا۔ اپوزیشن کی تجاویز بھی سننے کے لیے ریفارمز تجویز دیے 1 سال سے پڑی ہیں، اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا۔ سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے، EVM مشینز، اور اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے۔ لیکن دوسری جانب اپوزیشن کا رویہ یہ تھا کہ آج کے اجلاس میں اپوزیشن کی مرکزی قیادت موجود ہی نہیں تھی، اور معاملہ صرف اپوزیشن اور حکومت کا بھی نہیں ہے۔ انتخابی اصلاحات کے معاملے پر اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے الیکشن ریفارمز پر اپوزیشن جماعتوں کی APC بلانے کا اعلان کیا تھا، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اس APC میں شرکت نہیں کرے گی، جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں مسلم لیگ نون نے اپنی تمام ارکان کی حاضری یقینی نہیں بنائی، جس پر بلاول بھٹو نے مایوسی کا اظہار بھی کیا۔ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا پورا تعداد ہونا چاہیے۔ میں ضرور ان پرسن اور ان رائٹنگ اور ان کمیونیکیشن اس پہ اختلاف شہباز شریف صاحب سے اعتراض کروں گا۔ پیپلز پارٹی کے انکار کے بعد اپوزیشن کی APC کی بیل منڈے چڑھتے نظر نہیں آتی ہے، اور ظاہر ہے اگر اپوزیشن کسی ایجنڈے پر متفق نہیں ہوگی تو حکومت کے ساتھ انتخابی اصلاحات پر بات چیت کیسے ہوگی۔ حکومت نے 3 ہفتے قبل ایک ہی دن 21 بل قومی اسمبلی سے منظور کرائے تھے، جن میں سب سے زیادہ تنقید انتخابی اصلاحات بل پر کی جا رہی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ ہو، لیکن اپوزیشن اس تجویز کو ماننے سے انکار کر رہی ہے اور کہتی ہے اس سسٹم کے ذریعے حکومت دھاندلی کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ صرف اپوزیشن ہی نہیں بلکہ الیکشن کمیشن بھی حکومت کی ترامیم پر کھل کر اعتراضات لگا چکا ہے، لیکن حکومت نے الیکشن کمیشن کے اعتراضات پر غور کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن کے رویے کو غلط قرار دیا۔ یہ طے کرنا کہ انتخابات کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن کا یا کسی بیوروکریٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ الیکشن کیسے ہوگا۔ الیکشن کمیشن ایک انتظامی ادارہ ہے اور اس کا کام ہے کہ وہ پارلیمان اور سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اپنا کردار ادا کرے، اور اگر کسی کو سیاست کرنی ہے اس کو اپنی سیٹ چھوڑ کے پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے، الیکشن لڑنا چاہیے۔
اپوزیشن میں اختلافات اور حکومت کی آفر کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے. رانا صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. سر الیکشن کمیشن پہ پرائم منسٹر صاحب نے باقی معاملات پر تو بات ہوئی, لیکن الیکشن اصلاحات پہ وہ کہہ رہے ہیں آج جی آپ اپنی تجاویز دے دیں, آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ پسند نہیں ہے, آپ اس کے متبادل کوئی چیز دے دیں. تو سر کیا آپ اب حکومت سے, عمران خان صاحب سے, ان کی جماعت سے بات کرنے کو تیار ہیں ان اصلاحات پر؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے اے پی سی کی بات کی ہے وہ بات آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے. پیپلز پارٹی نے اے پی سی سے انکار نہیں کیا, بلکہ اے پی سی جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کی جو فیملی میں جو ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے پیش نظر جو ان کی مصروفیت تھی تو اس وجہ سے اس کو آگے کیا ہے. اے پی سی میٹنگ انشاءاللہ تعالی ہوگی اور اس میں پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن پارٹی جو ہیں وہ شریک ہوں گی. جہاں تک آپ نے بات کی ہے ان کی وزیر اعظم صاحب کی کہ جو انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ ساری باتیں کی ہیں, تو باتیں تو وہ ساری کلیئرٹی سے ہی کرتے ہیں. آج سے 3 سال پہلے بھی وہ ساری باتیں بڑی کلیئرٹی سے کر رہے تھے. وہ کلیئرٹی سے یہ کہہ رہے تھے کہ 3 ماہ میں جو ہے اس ملک سے رشوت ختم ہو جائے گی, اس ملک سے جو ہے وہ $10 ارب کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی, 200 ارب ڈالر جو ہے وہ باہر پڑے ہیں وہ اس ملک میں آ جائیں گے, اب پیٹرول جو ہے وہ 46 روپے فی لیٹر ہو جائے گا. ساری باتیں انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے کی تھی. لیکن اس کے بعد پھر جب آئے وہ اقتدار میں یا ان کو لایا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میں 3 ماہ میں نہیں کر سکتا, میں 1 سال میں کروں گا. اب 3 سال بعد آپ مجھے بتائیں کہ آج کی ان کی تقریر میں انہوں نے کوئی ایک میگا پروجیکٹ کا نام لیا ہے جو انہوں نے ان 3 سالوں میں مکمل کیا ہو؟ انہوں نے کوئی ایک پالیسی ایسی بتائی ہے کہ ان 3 سالوں میں جس کے اوپر عمل کر کے انہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے وہ آسانی کی ہو؟ انہوں نے کوئی ایک پروجیکٹ کا نام لیا ہے جو انہوں نے ان 3 سالوں میں جو ہے وہ شروع کیا ہو؟ صرف زبانی کلامی کہانیاں ہی ہیں. یہی کہانیاں وہ 2017-18 میں بیان کر رہے تھے, یہی کہانیاں وہ 14-15 میں بیان کر رہے تھے کنٹینر پہ چڑھ کے, وہی کہانیاں آج 3 سال بعد دوبارہ وہ بیان کر رہے ہیں. کوئی انہوں نے ایک سٹیپ بتایا ہے کہ جس سے گیس کی قیمتوں میں, تیل کی قیمتوں میں, بجلی کی قیمتوں میں, ادویات کی قیمتوں میں, آٹے کی قیمتوں میں, چینی کی قیمتوں میں, گھی کی قیمتوں میں کوئی جو ہے وہ اپنا کمی پیدا ہوگی یا عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ آسان ہوگی؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف تقاریر کرنے سے یا صرف ایبسولوٹلی ناٹ کہنے سے تو باتیں نہیں بنتی. کشمیر کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ لیکن رانا صاحب کشمیر کے اوپر تم نے واضح موقف اپنایا نا, مطلب کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تب تک سفارتی تعلقات بحال نہیں کریں گے؟ ان کو کیا فرق؟ چلے ہم ایک کام, ہم موضوع سے ہٹ گئے رانا صاحب, ہم واپس موضوع پہ آتے ہیں. موضوع تھا انتخابی اصلاحات. انتخابی اصلاحات پہ اگر حکومت کہتی ہے جی آؤ بات کریں, آپ اور آپ کی جماعت کیا عمران خان صاحب کی حکومت سے بیٹھ کے اس پر بات کریں گے انتخابی اصلاحات پر؟ جی بالکل, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ بعد میں پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. یہ ہم نے ایک مرتبہ جب فیٹف کے اوپر لیجسلیشن تھی, ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ باتوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. اب الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے, اس کی ذمہ داری ہے فری فیئر الیکشن کروانا. یہ وہاں پہ اپنی تجاویز لے جائیں. الیکشن کمیشن میں ہم بیٹھ کے اپنی تجاویز بھی دینے کو تیار ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کرنے کو بھی تیار ہیں. ان کے ساتھ ہم اس طرح سے بیٹھنے کو تیار ہیں. لیکن سر آپ الیکشن میں بیٹھ کے تجاویز کو ڈسکس کرنے کو تیار ہیں, پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے, پارلیمنٹ قانون بنائے گا تو الیکشن کمیشن اس پہ عمل کرے گی. ایسا نہیں کہ الیکشن کمیشن کچھ قانون بنائے یا تجویز کرے اور پارلیمنٹ کو اس پر عمل کرنا پڑے. تو سر سپریم تو پارلیمنٹ ہے نا, یہ سارا کام پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. آئینی پوزیشن یہ نہیں ہے. آئینی پوزیشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. آئینی پوزیشن یہ ہے کہ آئین الیکشن کمیشن کو اختیارات دیتا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ فری اور فیئر الیکشن کروانا ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے, ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے. جو سٹیپس اس نے لینے ہیں یہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے جو ہے وہ طے ہوں گے. ہاں جب کنسنسس وہاں پہ ہو جائے گا تو اس کے اوپر لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی. بالکل ہم پارلیمنٹ میں اس لیجسلیشن کو آپٹ کرنے یا اس کو ووٹ کرنے کے لیے تیار ہیں.
لیکن پہلے کنسنسس تو ہو. نہیں سر دیکھیں، اگر رانا صاحب الیکشن کمیشن میں مذاکرات ہونے، کنسنسس ہونے ہیں، تو سر پھر آپ مجھے یہ بتائیے گا، حکومت یہ بات اگر آپ کی نہیں مانتی اور وہ پارلیمنٹ میں کام کر لیتی، جیسے کہ وہ پہلے کر چکی تھی، پہلے فیٹف کے مسئلے پہ وہ کر چکی، پہلے وہ عدم اعتماد کے مسئلے پہ آپ نے ان کو روکنا چاہا، آپ نہیں روک سکے، آپ سپیکر نہیں ہٹوا سکے، عدم اعتماد نہیں لا سکے، تو وہ کامیابیاں پارلیمنٹ کے اندر تو حکومت کو پہلے بھی ملتی نہیں ہیں، یہاں بھی مل جاتی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جی بالکل ہم ان کو پارلیمنٹ میں روک پائیں گے. اگر پارلیمنٹ میں نہیں روک پائیں گے تو پھر الیکشن تو پارلیمنٹ میں نہیں ہونا. الیکشن تو ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر گاؤں میں ہونا ہے. ہم ان کو روک کے دکھائیں گے. یہ پھر کروائیں اس طریقہ کار سے الیکشن جس طریقہ کار سے یہ الیکشن کو رگ کرنا چاہتے ہیں. ہم بالکل جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. دیکھیں، جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارے نمبر جو ہے وہ زیادہ، اگر ہمارے نمبر زیادہ ہوں تو پھر ہم گورنمنٹ کیوں نہ بنائیں؟ ان کے خلاف عدم اعتماد کیوں نہ کریں؟ اسپیکر کے خلاف ہم نے عدم اعتماد کیوں کرنا ہے؟ پھر وزیر اعظم کے خلاف کیوں نہ کریں؟ نمبر جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ہمارے 161 ہیں، ان کے 178 ہیں. ٹوٹل جو ہے وہ 30-35 ووٹوں کا فرق ہے. 20 ووٹ اگر دوسری طرف ہو جائیں تو معاملہ جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. ہاں، وہ جہانگیر ترین کو اگر یہ این آر او نہ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا بجٹ بھی جو ہے وہ رک جاتا اور وہ پاس نہ ہوتا. لیکن اس کو تو انہوں نے این آر او دے دیا ہے نا، تو اس لیے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے گروپ کو جو ہے وہ ان سے علیحدہ کرتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت کی بات ہے، یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ اکثریتی جماعت نہیں ہے، اس کے ساتھ جو الائز کے ووٹ ہیں کوئی تقریباً 40 کے قریب، ان کی وجہ سے وہ اکثریت میں ہے. ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہوں، تو یہ سب کچھ ہی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جائے. آپ کریں گے؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں نہ روک سکے تو گلی کوچوں میں روکیں گے. گلی کوچوں میں کیا کریں گے؟ ایجیٹیشن آپ نے پہلے کرنے کی کوشش کی، پی ڈی ایم بنا کے، وہ ناکام ہوئی، تو اب کیا کریں گے آپ؟ جی نہیں، بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم اس الیکشن کو روکیں گے. اگر انہوں نے الیکٹرانک مشین کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غلط لیجسلیشن ہے. 2017 میں الیکشن سے متعلق تمام قوانین جو ہیں وہ تمام پارٹیز کی کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ بنے تھے. الیکشن میں کیونکہ تمام پارٹیز سٹیک ہولڈر ہوتی ہیں، اس لیے ان سب کو آن بورڈ لینا ضروری ہوتا ہے. یہ روایت ہے. اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے وہ پاس کیا تھا. اس میں ایک سیکشن تھا 94، اس میں یہ طے تھا کہ اوورسیز پاکستانی بھی اور یہ جو اپنا الیکٹرانک ووٹ مشین ہے اس کا بھی، کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن پائلٹ پروجیکٹ کرے گا. اس میں جو فائنینشیل امپلیکیشن ہوگی، جو ٹیکنیکل امپلیکیشن ہوگی، جو سیکریسی سے متعلقہ معاملات ہوں گے، ان سب کے اوپر ایک رپورٹ مرتب کرے گا. رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کرے گا. گورنمنٹ 15 دن کے اندر رپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو پیش کرے گی اور پارلیمنٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. انہوں نے وہ سیکشن ہی اڑا دی ہے، وہ 94 سیکشن ہی اڑا کے ایک نئی لیجسلیشن انہوں نے کر دی ہے، بلکہ کرنی تھی بلڈوز کر دی ہے. تو اس کو ہم نے روکا ہے. اب سینٹ میں ہے وہ، تو اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. اگر یہ یہاں سے اپنے نمبر کی اکثریت سے کر بھی لیتے ہیں تو آخر پھر وہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ نافذ تو انہوں نے الیکشن میں کرنا ہے نا. وہ تو ہر گلی ہر محلے میں جہاں الیکشن ہوگا وہاں پہ ہوگا، تو ہم اس کو وہاں پہ بھی روکیں گے. تو وہاں پہ کیسے صاحب کیا الیکٹرانک مشینیں لگائی ہوں گی، وہ اٹھا کے لے جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ جی، آج اسپیکرز آفس میں میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پہ پی ٹی آئی کے سینئر لوگ بیٹھے تھے. ہم نے وہاں پہ 2 ٹوک انداز میں کہا تھا. انہوں نے ہمیں کہا کہ جی لیڈر آف دا اپوزیشن کی تقریر جو ہے وہ جس دن طے ہوا اس کے بعد انہوں نے تقریر کی ہے 2.5-3 گھنٹے کی، تو ہم نے سنی ہے. تو آپ بھی وزیر اعظم کی تقریر سنیں. ہم نے کہا کہ جی وہ اپنی بات کریں، ہم سنیں گے. وہ اپنی پالیسیز کے اوپر بات کریں، ہم سنیں گے. لیکن اگر انہوں نے ہماری لیڈرشپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا ہے تو پھر وہ نہیں سنیں گے اور نہ ہم تقریر کرنے دیں گے. تو ٹھیک ہے، آج انہوں نے اس کی پاسداری کی ہے تو ہم نے ان کو بیٹھ کے سنا. رانا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، موقف آ گیا. سب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد کراچی والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے.
हुकूमत का ऐलान है कि जनाब जो एंटी इंक्रोचमेंट की जद में आए हैं, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की जद में आए हैं, उनको मुतबादिल जगह, उसी के मुतबादिल जगह जो है वो दी जाएगी। मगर किस तरह, पूछेंगे सूबाई वजीर से इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, कराची के तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन अपने जोरों पर है। धड़ाधड़ तजावुज़ात गिराई जा रही हैं, गैर कानूनी तामीरात का खात्मा किया जा रहा है। कराची के नाले कराची के पार्क असल शक्ल में बहाल तो हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक इंसानी अलमिया भी जन्म ले रहा है। हजारों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। हजारों दुकानों की मसमारी के बाद हजारों अफराद का रोजगार छिन चुका है। ये अलमिया अभी जारी है और अब इसी इंसानी बहरान पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन में अपने घरों से महरूम होने वालों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। यही नहीं बल्कि जिन लोगों की दुकानें इस ऑपरेशन की जद में आई हैं, उनको भी मुतबादिल जमीन फराहम की जाएगी। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने मुतबादिल आबादकारी प्लान तैयार कर लिया, जिसके मुताबिक औरंगी गुजरनाला के अतराफ गिराए गए घरों के मकीनों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी और दीगर रिहायशी मंसूबों के मुतासरीन को भी मुतबादिल जमीन दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया कि जो लोग मुतासिर हो रहे हैं इससे या मुतासिर हो चुके हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से, उनको मुतबादिल ज़मीन दी जाए। जिनका 80 गज का प्लॉट था उनको 80 गज की ज़मीन दी जाए, ताकि वो ज़मीन पर कुछ कंस्ट्रक्शन करके अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को वहाँ बिठा सकें। मुतबादिल आबादकारी के लिए सिंध हुकूमत रिटायर्ड जज की सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन कायम करेगी, जो तजावुज़ात से मुतासरा अफराद का जायजा लेकर मुतबादिल का फैसला करेगा, जिसके बाद मुतासरीन को इसी 80-80 गज के प्लाट अलॉट किए जाएंगे। नस्ला टावर से मुतालिक ऑपरेशन पर भी गौर किया जाएगा। मुतबादिल आबादकारी कमीशन गैर कानूनी तामीरात की तजाज़त देने वाले अफसरान की निशानदही भी करेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की जाएगी। इस हवाले से सिंध की वजारत कानून ने एक मुसवदा तैयार करके वज़ीर आला को मंजूरी के लिए भिजवा दिया है। कराची में जारी ऑपरेशन के हवाले से आलमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ चुके हैं। चंद रोज़ कबल अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने कराची में गुज्जर और औरंगी नालों पर जारी ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए कहा था कि नालों की सफाई से अब तक 66,500 अफराद मुतासर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने ऑपरेशन पर तनकीद करते हुए कहा था कि शहरी इंतज़ामिया मुतासरीन से मुशावरत और मुतबादिल आबादकारी मंसूबे के बगैर ये ऑपरेशन कर रही है। इस ऑपरेशन में 1 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा है। शहरियों को इतने बड़े पैमाने पर लोगों को बेघर करने से गुर्बत में मजीद इजाफा होगा, लेकिन अब सिंध हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की बहाली के लिए मुतबादिल प्लान सामने आ चुका है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब। तालपुर साहब, शुक्रिया। करेंगे कैसे, स्ट्रेटजी क्या सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नारा है वो है रोटी, कपड़ा और मकान, और हम उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं और उसी पॉलिसी पे चलेंगे। जो चीज़ें हमारे दायरे इख्तियार में हैं उन पर तो हम बहुत इजीली काम कर सकते हैं और करते रहे हैं। अब जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी पीटीआई हम इमरान खान से वास्ता नहीं रखते जो रोटी छीनता है, जो पाकिस्तान स्टील मिल से लोगों को बेरोजगार कर देता है, हम उसकी उल्टी पॉलिसी में चल रहे हैं। इसीलिए हमने लीगल मैटर्स को बहुत सीरियसली लिया है। जहां तक मसला है उन इंक्रोचमेंट्स का, तो जिस लेवल का, जितने साइज का उनका प्लॉट हमने उनसे लिया है, इंक्रोचमेंट में आ गया है, क्योंकि कुछ भी करें नाले तो हमें साफ करने हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। सिंध हुकूमत क्या कर सकती है, नाले तो साफ करेंगे पर हम उनको उसी इक्वल एरिया का, उसी साइज का एक प्लॉट अलॉट करेंगे। उसके लिए हम चाहते हैं हर चीज लीगली हो, लीगली बाइंडिंग हो। तो हमने एक कमीशन बना लिया है, हाई पावर्ड कमीशन होगा, वो हमें बताएगा कि ये मसले किस तरह से हल करने हैं, और लोग जिनको प्रॉब्लम्स हैं या जिनका नुकसान हो रहा है या जो उस इंक्रोचमेंट ड्राइव में आ रहे हैं
وہ بھی اس کمیشن کے پاس جائیں گے, وہ کمیشن ہمیں ایڈوائز, وی ول گو آن دیٹ اور وی ول ورک آن دیئر ایڈوائز. اور ہم نے ویسے بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ اور کمشنر صاحب کو کہہ دیا ہے کہ ہمیں فیزیبل جگہیں جو ہیں وہ ڈھونڈ کے دیں تاکہ ہم پھر چوز کریں کہ ہمیں بہتر آپشن ان کے لیے کون سا لگتا ہے. چلیں ویسے میں آتا ہوں اس پہ, ٹاپک کیوں یہ نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے آغاز میں طالپور صاحب بات کی, آپ کو نہیں لگتا 12-13 سال حکومت کرنے کے بعد ابھی بھی روٹی کپڑا مکان دینا باقی ہے؟ تو سر یہ حیرانی کی بات ہے, اب تو آگے کی بات ہونے چاہیے تھی. اب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ٹرانسپورٹ دے رہے ہوتے, آپ اچھی روڈز دے رہے ہوتے, روٹی کپڑا تو بیسک چیز ہے, وہ تو آپ کب کی دے چکے ہوتے, وہ تو فلفل ہو چکا ہوتا وعدہ, اب آگے آپ بڑھ چکے ہوتے. خیر یہ بتائیے گا سر, یہ جو لیگل یا انلیگل رہ رہے تھے ان کا کیا سلسلہ ہوگا؟ مطلب سب کو دیا جائے گا, یہ صرف جو لیگل رہ رہے تھے اور وہ اینٹی انکروچمنٹ کی زد میں آ گئے ان کو مکان دیا جائے گا؟ جس کے پاس بھی قبضہ ہوگا, قبضے کی پروف ہوگا, ان کا گھر تعمیر ہوا ہوگا, ان کے بچے وہاں پہ رہتے تھے, رہ رہے تھے, ان سب کو ہم دیں گے. کوئی جب انکروچمنٹ میں ہے کون سے کاغذ ہوں گے؟ 2 نمبر کاغذ ہوں گے یا کاغذ نہیں ہوں گے تو ہم, اور اوپر سے روڈ رستے میرے خیال سے کراچی کے لیے بہت بہتر ہو گئے ہیں. فلائی اوورز, انڈر پاسز کتنے بڑے ہیں, چاہے کراچی ہو چاہے اور کوئی حصہ ہو سندھ کا, تو ہم نے الحمدللہ بہت بہتر کام کیا ہے. باقی رہی بات ٹرانسپورٹ کی جس میں ہم تھوڑا پیچھے سے, تو ہم نے 250 بسز کے لیے بجٹ رکھ لیا ہے. انشاءاللہ یہ معاملہ بھی ایڈریس ہوگا اسی سال, اسی فائنینشیل. تقریباً کوئی 2.5 کروڑ آبادی ہے سر کراچی کی, اور 250 بسیں تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں سر. آپ کو تو میگا پروجیکٹس ٹرانسپورٹ کے ہونے چاہیے تھے. اب تک 13 سال ہو چکے ہیں طالپور صاحب. ہمیں تو نمک جو ہوتا ہے نا آٹے میں, اتنا بھی وفاقی حکومت دینے کو تیار نہیں ہے, تو ہم بھی اسی حساب سے چلیں گے. آپ 40 اسکیمیں دے رہے ہیں ہر صوبے کو ان کی ڈیمانڈ پہ, ہم 15 اسکیمیں مانگتے ہیں, ہمیں 1 اسکیم نہیں ملتی. پنجاب 15 اسکیمیں مانگتے ہیں, ان کو 18 اسکیمیں دے دیتے ہیں. جو اماؤنٹ مانگتے ہیں 20 ارب زیادہ ملتے ہیں, ہمیں 1 روپیہ نہیں ملتا. تو ہم بھی اسی طرح سے چلیں گے. 250 بسیں از اے ویری گڈ اسٹارٹ, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی تھنک اٹ ول بی اے گڈ ریلیف فار دا پیپل آف کراچی اسپیشلی. سر کراچی کتنا کچھ دے رہا ہے آپ کو طالپور صاحب؟ چلے وفاق نہیں دیتا, کراچی اٹ سیلف کتنا دیتا ہے آپ کو؟ مطلب آپ دیکھیں نا 13 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اٹس اے گڈ سٹارٹ. 13 سال کے بعد آپ سٹارٹ لے رہے ہیں, آپ کا اختتام پتہ نہیں کب ہوگا پھر, اگر 13 سال آپ کو سٹارٹ لینے میں لگے. ہمیں 13 سال میں جو ہم ترقی لائے ہیں وہ مائنڈ بلوئنگ ہے. چاہے وہ سندھ کے ہسپتال ہوں, کراچی کے ہسپتال ہو, NICVD کا سینٹر ہو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, چاہے آپ بات کریں تھر کول کی, جہاں سے آج ہم بجلی پیدا کر کے نیشنل گریڈ کو دے رہے ہیں. یہ صوبہ 70% کما کے دیتا ہے اس ملک کو, پر دینے کو ہمیں صرف وہ ایک ٹھنگا تیار ہے. پر پھر بھی ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ہیپی ود دا پروگریس. ہم نے ہر چیز کو فیز آؤٹ کیا تھا. پہلے ہم نے سب سے زیادہ امپورٹنس ہیلتھ کو دی تھی, ایجوکیشن کو دی تھی, اور پھر ایک اور ایشو تھا ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا, جس کو ہم اب سٹیپ بائی سٹیپ لے کے آ رہے ہیں. چلیں طالپور صاحب, کاش ایسا ہوتا کہ ترقی کے ساتھ 10 بسیں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آگے بڑھیں گے ناظرین. دنیا بدل رہی ہے, دنیا کے معاملات بدل رہے ہیں, معمولات بدل رہے ہیں, معاشرتی اقدار بدل رہی ہیں, معاشرے میں رہنے والوں کے رویے بدلے جا رہے ہیں, خاندانی اقدار بدل رہی ہیں, رشتے ناطے بندھن سب بدل رہا ہے. مادیت پرستی کی وجہ سے عجیب و غریب روایات جڑ پکڑ رہی ہیں. دنیا کیا سے کیا ہوتی جا رہی ہے. شادی کی روایتی رسم میں ایسی تحریفات کی جا رہی ہیں کہ شادی کا مطلب ہی بدل کر رکھ دیا گیا ہے. بڑے بڑے حکمرانوں کے شادی کے بغیر تعلقات میں رہنے کی خبریں آ رہی ہیں. شادی کے بغیر بچے پیدا کرنے کی بھی خبریں آئیں. یہ بیانات بھی سامنے آئے کہ شادی کرنا کیوں ضروری ہے, شادی کے بغیر بھی کیوں نہیں رہا جا سکتا. لیکن اب افریقہ سے ایک ایسی خبر آئی ہے جو پریشان کن ہونے کے ساتھ ساتھ تباہ کن بھی ہے. وہاں خواتین کو 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دینے پر غور کیا جا رہا ہے. ایک مرد 1 سے زیادہ خواتین سے شادی کرے تو اسے پولیگیمی کہا جاتا ہے. ایک خاتون کی 1 سے زیادہ مردوں سے شادی کو پولی اینڈری کہا جاتا ہے. اس طرح کے موضوعات پر اگر سوچا بھی جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے معاملات بگاڑ کی طرف جا چکے ہیں. اس سے پہلے شادی کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کی گئی. نوجوانوں میں شادی کرنے کی روایت ہی دم توڑنے لگی. ترقی یافتہ دنیا کے یہ نوجوان شادی سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہ کوئی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے. شادی سے اجتناب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر کسی کو اپنا کریئر بنانے کی فکر ہے. وہ شادی کے بجائے اپنے کریئر کو ترجیح دیتا ہے. ذمہ داری سے بھاگنے کا ایک اور خوفناک نتیجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں بچے پیدا کرنے کی شرح میں زبردست کمی آئی ہے. 1950 میں خواتین اپنی زندگی میں اوسطاً 5 بچے پیدا کرتی تھیں. 2017 تک یہ شرح گر کر
2.4 पर आ चुकी थी। बरतानिया में ये शरह 1.7 है। माशी तौर पर बेहतर ममालिक जैसा कि यूरोपीय ममालिक, अमेरिका, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में बच्चे पैदा करने की शरह इतनी कम है कि यहाँ आबादी कम होने लगी है। जापान जैसे ममालिक में बूढ़ों की तादाद बढ़ती जा रही है और नौजवानों की तादाद कम हो रही है। 2014 में अदाद-ओ-शुमार सामने आए कि जिनके मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले पर जापान में 2,84,000 अफराद की कमी हो गई। जापान की आबादी में 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की शरह 25.6% है, जबकि 14 साल से कम उम्र बच्चों का तनासुब पहले से गिरकर सिर्फ 13% रहे। अमरीकी महकमा शुमारियात के मुताबिक 100 साल में अमरीका में शादी के रुझान में 50% कमी आई है। 18 से 24 साल के अफराद में शादी के बगैर रहने के रुझानात में 9.5% तक इजाफा हुआ। इस कल्चर के इंतहाई संगीन नताइज भी सामने आए। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस समेत मगरबी ममालिक में शादी के बगैर बच्चों की शरह पैदाइश में इजाफा हुआ। इस वक्त सूरत हाल यह है कि फ्रांस, डेनमार्क और हॉलैंड जैसे महज़ब ममालिक में शादी के बगैर पैदा होने वाले बच्चों की शरह 50 से 60% हो चुकी है। मेक्सिको, चिली और कोस्टारिका जैसे ममालिक में शरह 70% को छू रही है। इटली, जर्मनी और कनाडा में 30 से 40% बच्चे नाजायज हैं। बगैर शादी के मर्द और औरत को साथ रहने का कल्चर तो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी परवान चढ़ चुका है। भारत में तो एक और इंतहाई खौफनाक रुझान पनप रहा है। बच्चों को पैदाइश के बाद या पैदाइश से पहले ही मार देने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक सिर्फ 2015 में भारत में 1,56,00,000 अबॉर्शंस हुए हैं। खबर कहती है कि 81% खवातीन अस्पताल जाने के बजाय अद्वियात के जरिए इस्तिकाक करवाती हैं। अबॉर्शन कराने की एक वजह तो यह है कि भारत में लोग लड़कियों की बजाय लड़के चाहते हैं। भारत में डॉक्टरों को इजाजत नहीं है कि वो अल्ट्रासाउंड के बाद बच्चे की जिन्स बताएं, क्योंकि वालिदैन को पता चले कि लड़की पैदा होने वाली है तो वो अबॉर्शन करा लेते हैं। लड़की की बजाय लड़के की ख्वाहिश भारत में आबादी का तनासुब बिगाड़ चुकी है। मर्दों की तादाद बढ़ गई है, खवातीन की तादाद कम हो गई है। माशरे पर इसका असर ये पड़ रहा है कि लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। भारतीय हुकूमत के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में 6,30,00,000 खवातीन कम हैं और ये रुझान सिर्फ भारत की हद तक नहीं बल्कि आलमी है। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 14 के दौरान दुनिया भर में 5,60,00,000 अबॉर्शंस कराए गए। तरह पहले शादी की रिवायत से मुंह मोड़ा गया, फिर रफ्ता रफ्ता हम जिन्स परस्ती को भी तस्लीम किया गया। तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो हालात ये हो चुके हैं कि हम जिन्स परस्त होने का फखरिया ऐलान किया जाता है। आखिर ये दुनिया जा किस तरफ रही है? बात करेंगे मजहबी स्कॉलर जनाब कुतुब साहब से। कुतुब साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, दुनिया ने शादी को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है, इसकी क्या वजह समझते हैं? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ये मौजूआत जो है वो इस्लाम के अंदर तो कम से कम कभी टैबू रहे नहीं है। इनको पता नहीं टैबू क्यों कोई समझता है, क्योंकि पोलीगैमी जो है वो एज एन इंस्टीट्यूशन इस्लाम के अंदर हमेशा से है और 4 शादियां जो है उसकी इजाजत है, लेकिन औरत 4 शादियां कर सकती है। ये रवायत और ये कल्चर जो है ये नॉन मुस्लिम स्टेट्स के अंदर बहुत पुराना है। मिसाल के तौर पर अफ्रीकन ट्राइब्स को अगर आप तारीख में देखें तो उनके यहाँ भी है, लेकिन ये अजब बात यह है कि अब पाकिस्तान जैसे एक ऐसे रियासत में जो कि इस्लामी रियासत है वहां भी ये गुफ्तगू जो है ये 8 मार्च के हवाले से होने लग गई है। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताइए कि क्या टैबू ये है कि आप किसी मौजू पे बात नहीं कर सकते, या टैबू ये है कि जब मलाला इसके हक में बात कर दे कि बगैर शादी के रहा जा सकता है तो आप लोगों की हवा मेरे समेत निकल जाती है कि जनाब उसके खिलाफ कोई बात कर ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि नोबेल प्राइज जो है वो हमसे वापस छीन लिया जाए। लेकिन जब हमारा मेंबर जो है वो खड़ा होके ये गुफ्तगू करेगा कि जनाब आपने अपने घर को फौरी तौर पे अलग कर ले रहे क्योंकि सास ससुर जिसको अल्लाह के रसूल ने माँ और बाप कहा है उनकी खिदमत करना आपका फर्ज नहीं है, और अगर शौहर नहीं कर सकता ये काम तो वो अब उसको कम से कम चूल्हा अलग कर दे। जब आपका मेंबर और 8 मार्च मिल के एक अदारे को तोड़ने पे दोनों मुत्तफिक हो गए, और मैं ये सारे मेंबर की बात नहीं कर रहा, मैं ये उस मेंबर की बात कर रहा हूँ जो पॉपुलर टॉक व्हाट्सएप के ऊपर बना हुआ है, और ये उलमा बहुत बड़े बड़े और जय्यद हैं। यहाँ पे आप फिर डिफेंस लाइन कहाँ से लेकर आएंगे? बहुत अरसा पहले
ایک ایران کے اسکالر تھے حسین نصر، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، انہوں نے کہا تھا کہ دو چیزوں کو کبھی بھی آپ کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے، ایک ہاؤسنگ کو اور ایک ہیلتھ کو۔ ہم نے ہیلتھ کو بھی تباہ کر کے ایجوکیشن بھی تباہ کر دی، اور ہم نے فلیٹ سسٹم بنا کے جو کراچی کے حالات کیے ہیں وہ اسی لیے ہوئے کہ 2 کمروں کے فلیٹ کے اندر خاندان نہیں رہ سکتا۔ جب خاندان کے ٹوٹنے پہ ممبر اور 8 مارچ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور پھر آپ اپنے نوبل پرائز کو بچانے کے لیے بھی گفتگو نہ کر سکیں، تو علی حیدر افریقہ میں اگر کوئی یہ ٹرائب کر رہی ہے تو اس کو بھی پھر اجازت دیں، ان کا بھی کوئی نوبل پرائز ونر ہوگا اس دنیا میں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور کو کیا کہیں، میرج ایز این انسٹیٹیوشن ہم نے خود فیل کرنا شروع کر دیا اس معاشرے میں جہاں سب سے یہ اسٹرانگ تھا سر۔ بالکل ایبسلیوٹلی، 80 کی دہائی کے بعد آپ نے فلیٹ سسٹم شروع کیا، فیملی سسٹم ٹوٹ گیا، کراچی کی یہ جتنی جو اس وقت ہو رہا ہے کراچی کے اندر جو اونرشپ نہیں ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ نے وہاں پہ اب یہی اونرشپ نہ ہونا امریکہ برطانیہ میں بھی اسی لیے ہے کہ وہاں پہ آپ نے اسٹرکچر کو توڑا تاکہ انڈیپینڈنٹلی فلیٹ اسٹرکچر اور 2 کھڈوں کے اندر آپ رہ سکیں۔ لیکن میں کہتا ہوں ہمارے ہاں یہ نظام بہت مستقل چل سکتا تھا اگر ممبر ہمارا ساتھ دیتا۔ دیکھیے آپ نے بھی بچپن میں وہ کتابیں اسلامیات کی پڑھی ہوں گی جن میں لکھا ہوتا تھا کہ جہیز حرام ہے۔ اب مجھے بتائیے کسی ایک مسلک کے مفتی سے فتویٰ لے کر بتائیے کہ جہیز حرام ہے، اب وہ کہتے ہیں نہیں جو خوشی سے دینا چاہتا ہے وہ حلال ہے۔ مثال دیں گے اس سے امام علی کی، یا تو انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی یا یہ اب ان کے بیٹے اپنے جوان ہو گئے ہیں کہ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے کپتان کی طرح یو ٹرن لینے میں یہ اپنا دین اور ایمان سمجھتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا نقصان جو پہنچایا ہے وہ 8 مارچ کی بحث نہیں پہنچایا کہ جناب وہی آزادی عورتوں کو بھی ہونی چاہیے، یہ نقصان اس ممبر نے پہنچایا ہے جو اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو ممبر پہ بیٹھ کے یہ خطبے دیتے اور دیتے رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے گھر کو الگ کریں، اگر شادی کرنی ہے تو آپ کا کوئی جاب نہیں ہے کہ آپ کسی خاندان کی خدمت کریں یا خاندان کا ذمہ لیں، آپ کی جاب صرف آپ کے شوہر تک کی ہے اور وہاں پہ جا کے آپ برابری کے حقوق مانگیں۔ جب آپ کے علماء کے اپنے گھٹنوں میں دم نہیں ہے، جب آپ کے اپنے اندر ہمت نہیں ہے تو حضور اقدس، میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ذمہ میرا اور آپ کا تو نہیں ہے نا کہ میڈیا پہ بیٹھ کے اب خاندانوں کو بھی ہم نے جوڑنا ہے۔ اچھا لیکن بلال بھائی، اچھا یہ تو ہوا کہ خاندان بننے کے بعد ٹوٹتے تھے، اب میں ایک اور بحث کی طرف آتا ہوں۔ مغرب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ جاپان میں ہوا، انہوں نے کہا یہ شادی کرنا، وہاں پہ بھی شادی کا کلچر ختم ہو گیا، بچے پیدا کرنے کا کلچر ختم ہو گیا، خاندان بنانے کی طرف ہی نہیں آ رہے لوگ۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ایسے رواج قائم ہو گئے ہیں کہ شادی ہی نہیں کرنی جی، بچے ہی نہیں کرنے۔ اس کا بلال بھی کیا اثر ہوگا؟ اس کا دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں، چاہے وہ جاپان کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں، جہاں کے بھی مریو، وہ بدھزم کے اندر اگر ہیں تو وہ بدھسٹ میں بڑے پکے ہیں۔ اور وہاں پہ میں آپ کو یہ بات اشور کر رہا ہوں کہ جاپان کے اندر جو شرم و حیا ایک جاپانی عورت کی ہے، وہ میں بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ شاید ہمارے ہاں بھی اس کی مثال نہ مل سکے، لیکن کیونکہ وہ بدھزم کے اندر بہت اسٹرانگ ہے۔ ریلیجس کلچر جو ہے یہ آپ کو بنیادی طور پہ پروٹیکشن دیتا ہے، اور اللہ جب قوانین مرتب کرتا ہے جس کو کہ ہم اب بہت ہی مسلکی انداز کو بھی اب ہم شریعت کہنے لگ گئے ہیں، اللہ کے جو قوانین جو شریعت میں آتے ہیں وہ اللہ نے انسان کی نفسیات کے مطابق بنائے ہوتے ہیں۔ اب گھر ٹوٹا کرتے تھے، اب گھر بنیں گے تو ٹوٹیں گے، لیکن کیا اس کے اندر جو جسے کہنا چاہیے جو نیوکلیس کا کام کیا ہے وہ کسی موومنٹ نے کیا ہے، وہ 8 مارچ کی خواتین نے کیا ہے، وہ عورت آزادی مارچ نے کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے اندر جو رول ادا کرنا چاہا تھا وہ ہمارے علماء نے کرنا تھا، وہ ہمارے لٹریچر نے کرنا تھا۔ یہ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی 6 سال کا بچہ جو ہے وہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ اور سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ اسکول میں لے، لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے 16 سال کی بچی گھر بنانے کا سلیبس بھی پڑھے۔ یہ آپ کا کہتے ہوئے آپ کا دم کیوں نکلتا ہے جب ایک آپ کے ملک کی ہیروئن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ شادی کا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے بغیر کام چل سکتا ہے صرف ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو کہ اس کے سپورٹرز ہیں؟ تو ہمارا دم خم کہاں چلا گیا تھا؟ کیا ہمارے کسی عالم نے، ہمارے کسی مفتی نے کسی ایسے پلیٹ فارم پہ اس آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جتنی آواز یہ بلند کرتے ہیں کسی اس لوکل پرابلم کے اوپر جو کہ شاید کسی انفرادی مولوی کا یا غیر مولوی کا ایک ذاتی گناہ ہو؟
جب آپ نظریات بدل لیں گے تو معاشرہ تب بدلے گا. ایک گناہ سے معاشرہ نہیں بدلتا، لیکن نظریے سے گناہ کا جو تصور پیدا ہوتا ہے اس سے معاشرہ ضرور بدلتا ہے. جب آپ کے ماحول، آپ کے مذہب کے اندر مسلکیں اور باتیں زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم خدا نہ خواستہ وہ پیچھے کی طرف چلا جائے، تو پھر اس ایب نارمیلٹی کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے کتب صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب پر بات کرتے ہیں. ناظرین، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اکثر خبروں میں رہتے ہیں. کبھی ان کے عزائم خبر بنتے ہیں، کبھی ان کے بیانات کی سرخیاں لگتی ہیں، کبھی کسی انٹرویو میں کہی گئی سخت بات پاکستان کے خارجہ تعلقات میں اہم موڑ بن جاتی ہے، اور کبھی کسی سوال کے جواب میں ان کی خاموشی بہت سے سوالیہ نشان لگا دیتی ہے. شاہ محمود قریشی متحرک بھی ہیں اور بہت اچھے مقرر بھی ہیں. تقریر کرنے پر آتے ہیں تو لہجے کے اتار چڑھاؤ کا خیال رکھتے ہیں. وہ بات کرنا جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بات کہنی کیسے ہے. آج قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی اور بلاول بھٹو کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی گئی. بلاول بھٹو نے تحریک انصاف کے وزیر پر کچھ الزام بھی لگائے اور ان پر کچھ سوالات بھی اٹھائے. جواب میں شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو کو بچہ کہا اور کہا کہ بلاول بھٹو کو پرچیاں پکڑا دی جاتی ہیں جس پر وہ بولنے لگے. ابھی خان صاحب تو پہچانے گا کہ یہ کیا چیز ہے. میں بھی ان کو جانتا ہوں. جب یہ اتنے سے تھے، اتنے سے کونے میں کھڑے ہوتے تھے اور گھڑکیاں کھاتے تھے، میں ان کو تب سے جانتا ہوں. میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے بابا کو بھی جانتا ہوں. آپ خان صاحب کو بتائیں کہ اس شخص کو پہچانے، اپنا وزارت بچانے کے لیے اگلی باری پھر زرداری کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا. لکھی ہوئی 2-4 پرچیاں پڑھا دیتے ہیں بچے کو، آٹو پہ آن ہو جاتا ہے. پریشان ہو گیا بچہ پریشان ہو گیا. آج بچہ بہت پریشان ہے. سیاستدان ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو نے آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر ایک چونکا دینے والا الزام بھی لگایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی کا حصہ تھے تو یوسف رضا گیلانی کی جگہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، اور یہ انتباہ بھی کیا کہ شاہ محمود قریشی اب اپنی موجودہ جماعت کے لیے بھی خطرہ بنے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کو ISI کو کہنا چاہیے شاہ محمود کا فون سٹاپ کرے. وہ جب وہ ہمارا فورن منسٹر تھا تو دنیا میں کیمپین کرتا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو نہیں، مجھے وزیر اعظم بنا دو. تھینک یو جی، میں آپ کے سامنے سچ لے کر آ رہا ہوں. یہی تو وجہ ہے کہ اس کو فارغ کیا گیا تھا وزارت سے. بلاول بھٹو نے شاہ محمود قریشی کی وزیر اعظم بننے کی خواہش کا ذکر کیا. ایسی ہی خبریں موجودہ دور حکومت میں بھی آئی تھی. کچھ سینئر صحافیوں نے یہ اطلاعات دی تھی کہ شاہ محمود قریشی عمران خان کی جگہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، بلکہ یہاں تک کہا کہ شاہ محمود قریشی وزیر اعظم بننے کے لیے باقاعدہ لابنگ کر. گزشتہ سال جون میں کابینہ اجلاس کی جو اندرونی خبر سامنے آئی تھی، اس کے مطابق بھی فیصل وابڈا نے شاہ محمود قریشی سے کہا تھا آپ تو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. اور پھر سما ٹی وی پر ندیم ملک کو انٹرویو میں فیصل وابڈا نے دھمکی آمیز لہجے میں تنبیہ بھی کی تھی کہ لیڈر ہیں تو صرف عمران خان ہے. ایک خام خواہلی ہے خواب. میرے حق ہے انسان سمجھنے کا. اس کی آپ لیولز بنا دیں، کوئی کمتر ہو سکتا ہے، کوئی بہت کمتر ہو سکتا ہے اور بہت گھٹیا ہو سکتا ہے. گھٹیا ٹھیک ہے، مجھے بھی تو وہ سوچ نظر نہیں اپنی پارٹی کے اندر، لیکن اگر وہ گھٹیا لیول کی سوچ سمجھ میں آئی، ہم چاپ آف بھی کر دیں گے. ہم پرائم منسٹر سے بات جانے بھی نہیں دیں گے، ہم چاپ کر دیں گے. ہی از دی باس، ہی از دی لیڈر، ہی از دی اونلی لیڈر. دیر از نو ریپلیسمنٹ ٹو عمران خان. شاہ محمود قریشی 2011 تک پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ تھے، وزیر خارجہ تھے. پھر وہ PTI کو پیارے ہو گئے، وزارت خارجہ کا قلمدان تک چھوڑ دیا. اس وقت تک فردوس عاشق آوان بھی پیپلز پارٹی کا حصہ تھی اور انہوں نے شاہ محمود قریشی کی رخصتی پر بہت دلچسپ بیان دیا. آج شاہ محمود صاحب کی جو ریزرویشن تھی، انہوں نے سیاسی خانہ بدوشی کا جو سفر کافلی وہاں سے شروع کیا ضیاء الحق سے، اور الٹیمیٹلی وہ نواز شریف اور پھر
پیپلز پارٹی اور دوبارہ اب وہ کس منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو یہ سیاسی خانہ بدوشی کا سفر جو ان کا جاری ہے. ناظرین، شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی میں جب تک تھے تو صحافی سہیل وڑائچ کے مطابق ان کا یوسف رضا گیلانی سے ملتان کی چودراہٹ پر جھگڑا رہتا تھا. جب تحریک انصاف میں آئے تو جہانگیر ترین سے سینگ پھنسا لیے. جب جہانگیر ترین نے اپنے خلاف کیسز کے بعد اراکین اسمبلی کا گروپ بنایا، تب بھی شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ وہ جہانگیر ترین کے پریشر میں نہ آئیں بلکہ ڈٹ جائیں. مت آپ یہ تصور کیجئے کہ ذرا فلانے نے کچھ کہہ دیا، 4 MNA 4 MPA بگڑ گئے، یہ ہو گیا. کوئی نہیں بگڑے گا. جو بلے کے نشان پر عمران خان کے بل بوتے پر ٹکٹ لے کر آیا ہے، لائن کھینچ دو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. یہ تیتر بٹیر نہیں چلے گا. ڈٹ جائیں، پرواہ نہ کریں. عزت اللہ دیتا ہے، اقتدار وہ دیتا ہے. کسی نے اڑا کے ہما نہیں بٹھا دی. 22 سال کی جدوجہد ہے. پچھلے سال پاکستان نے کوشش کی تھی کہ کشمیر کے بحران پر اسلامی ممالک کی تنظیم وزرائے خارجہ کے اجلاس کے ذریعے پاکستان کی حمایت کرے، لیکن پاکستان کو اس کوشش میں کامیابی نہیں ملی تھی. اس پر شاہ محمود قریشی نے اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان اپنا بلاک بنا لے گا. اس بیان کے بعد سعودی عرب نے ناراض ہو کر اپنے $1 ارب واپس مانگ لیے تھے اور پاکستان کو چین سے قرض لے کر یہ رقم واپس کرنا پڑی. خارجہ اقوام متحدہ اجلاس کے لیے امریکہ گئے تو وہاں CNN کو انٹرویو بھی دیا اور امریکی میڈیا کو ہی آئینہ دکھا دیا. واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اسرائیل اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے. محمود قریشی اس وقت بھی خبروں میں آئے جب افغان ٹی وی کے اینکر سے وزیر اعظم کے بیان سے متعلق سوال کیا جس میں انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا. شاہ محمود قریشی نے جواب دیا، عمران خان کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. اینکر سے پھر پوچھا، آپ بتا دیں اسامہ بن لادن شہید ہے یا نہیں. پاکستانی وزیر خارجہ کئی سیکنڈ تک سوچتے رہے اور پھر جواب دینے سے دیا. پاکستان کے مشیر قومی سلامتی نے پاکستان کے بارے میں نامناسب بات کی تو بھی شاہ محمود قریشی نے انہیں بہت سخت اور بہت تلخ جواب دیا تھا. قریشی صاحب اس وقت بھی تنقید کی زد میں آئے جب وہ اپنے روسی ہم منصب کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ گئے تو چھتری پکڑنے والے خدمتگار کو اپنے ساتھ لے کر گئے جبکہ روسی وزیر خارجہ نے اپنی چھتری خود تھام رکھی تھی. یہ تھے اور یہ ہیں شاہ محمود قریشی. آپ ہمارا پروگرام ختم ہو جاتا ہے. ناظرین دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.